دانت میں درد ہو تو یہ آیت پڑھیں۔ اگر آپ کے دانت میں ایسا درد ہو جو برداشت سے باہر ہو جائے، ایسا درد جو اچانک شروع ہو اور انسان کو بے چین کر دے، نہ کھانا کھایا جائے، نہ آرام کیا جائے، نہ رات کو نیند آئے، تو رک جائیں، غور سے سنیں، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسا روحانی عمل بتانے جا رہی ہوں جو صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کے کلام سے لیا گیا ایک قیمتی راز ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے اگر آپ نے یقین اور دل کی گہرائی سے کیا تو انشاءاللہ آپ کو سکون بھی ملے گا اور درد میں کمی بھی محسوس ہوگی۔ بہت سے لوگ اس کو آزما چکے ہیں اور انہوں نے خود اس کا اثر دیکھا ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی ایک عمل آپ کے درد کا مکمل حل بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کبھی بیماری، کبھی مالی پریشانی، کبھی ذہنی دباؤ اور کبھی جسمانی درد۔ ان سب میں ایک تکلیف دہ چیز دانت کا درد بھی ہے۔ یہ ایسا درد ہے جو انسان کو اندر سے ہلا دیتا ہے۔ بظاہر یہ چھوٹا سا مسئلہ لگتا ہے، لیکن جب شدت اختیار کرتا ہے تو انسان کو بے بس کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دانت کے درد میں انسان بار بار کروٹیں بدلتا ہے، چہرہ پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور ہر وقت بے چینی محسوس کرتا ہے۔ بعض اوقات تو یہ درد کان تک پہنچ جاتا ہے اور پورے سر کو متاثر کرنے لگتا ہے۔ ایسے میں انسان فوراً دوا کی طرف جاتا ہے، لیکن ہر دفعہ فوری آرام نہیں ملتا۔ ایسے وقت میں ایک مومن کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہی رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارے جسم کا مالک ہے اور وہی ہر درد کا علاج جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی صورت میں ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے، عمل کرنے اور اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی ہے۔ جب انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا آپ کے صحابہ کو کوئی تکلیف ہوتی تو وہ دعا کرتے، اللہ سے مدد مانگتے اور یقین رکھتے کہ شفا دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار کے لیے دعا کرتے تھے، اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی بھی شفا نہیں۔ ایسی شفا دے جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ حوالہ صحیح بخاری۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی قرآن پاک کی آیت کے ذریعے دم کرتے تھے۔ ان کا یقین کامل ہوتا تھا اور یہی یقین ان کے لیے شفا کا ذریعہ بنتا تھا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک بیمار شخص پر قرآن کی تلاوت کی اور اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے درست قرار دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن واقعی شفا ہے۔ اب یہاں غور سے سنیں، کیونکہ اب وہ حصہ آ رہا ہے جس پر آپ کا انتظار ہے، اور یہی اس ویڈیو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ جب بھی دانت میں درد ہو تو سب سے پہلے اپنے دل کو پرسکون کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر ممکن ہو تو وضو کر لیں، کیونکہ پاکیزگی کے ساتھ دعا کا اثر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں تاکہ آپ کی دعا قبولیت کے ذریعے قبول ہو جائے۔ پھر یہ آیت 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھیں۔
ایک مرتبہ درود شریف ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ آیت 7 یا 11 مرتبہ پڑھیں۔ هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ ہر مرتبہ آیت پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور پھر اس ہاتھ کو آہستگی کے ساتھ اپنی گال پر درد والی جگہ پر پھیر دیں۔ یہ عمل مکمل یقین، توجہ اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ کریں۔ اگر درد زیادہ ہو تو اس عمل کو دن میں 2 سے 3 مرتبہ دہرائیں۔ انشاءاللہ آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل شفا اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، ہم صرف اس کے کلام کو وسیلہ بناتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اگر تکلیف زیادہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع ضرور کریں، کیونکہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دوا بھی کریں اور دعا بھی۔ اب آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہی شفا دینے والا ہے، ہمارے جسم کے ہر درد کو دور فرما۔ یا اللہ، جس کسی کو دانت کا درد یا کوئی بھی بیماری ہے، اس پر اپنا خاص کرم فرما، اس کو مکمل صحت عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں اپنے کلام پر یقین عطا فرما، ہمیں سچی نیت عطا فرما، ہمیں ہر بیماری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں سکون، برکت اور خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ، جو یہ عمل کرے اس کے دل میں ایمان مضبوط فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما اور اسے اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کا درد ختم ہو جائے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔